السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اپنی فقہی مسائل کی مجلس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج چونکہ جمعہ ہے اور جمعہ کی وجہ سے جمعہ کی مصروفیات اور جمعہ کی تیاریوں میں وقت لگتا ہے، تو اس لیے مجلس ہونے میں دیر لگتی ہے، تو اس لیے تاخیر کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج مجلس میں مختلف حضرات کی طرف سے اور مستورات کی طرف سے آئے ہوئے چند سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی متعلق کو کسی ضرورت پر قرض دیا تھا اور وہ قرض وصول نہیں ہوا۔ بظاہر ابھی ان کو قرض ادا کرنے کی استعداد نہیں ہے، تو ابھی اتنے میں قرض دینے والے شخص کو اپنے لڑکے کے لیے رشتے کی تلاش تھی، تو اتفاق سے قرض دار جنہوں نے قرض لیا ہے انہی کے گھر میں لڑکی ان کو ملی اور ان سے ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ اب قرض دہندہ جو شخص ہیں ان کو ایک شبہ ہے کہ لڑکے کا رشتہ اگر ہو گیا، شادی اگر ہو گئی، تو ایسا تو نہ ہو کہ لڑکی والوں نے جو رشتہ قبول کیا ہے وہ ہمارے قرض کے دباؤ میں آ کر قبول کیا ہے، جبکہ وہ اس کا انکار بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک شبہ ہے کہ کہیں ہمارے قرض کا کوئی بدل اور قرض کا کوئی معاوضہ یا قرض دے کر کچھ نفع کمانا تو ان سے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ لڑکی لے کر ہم قرض کے بدلے میں ان سے کوئی نفع تو نہیں کما رہے ہیں، یہ کہیں سود میں تو داخل نہیں ہے۔ یہ ایک شبہ ہے، اس کا جواب چاہتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ لڑکی کے ساتھ جو بیاہ ہوگا تو اس کا ایک مہر ہوتا ہے۔ اگر مہر ادا کیا جا رہا ہے اور مہر کے عوض میں یہ نکاح قبول کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے لڑکی کو جو زیور دیا جاتا ہے وہ جہیز کے طور پر لڑکی والے لڑکی کو جہیز کے طور پر زیور وغیرہ دے رہے ہیں، جو بھی جہیز دے رہے ہیں، لڑکی زیور دیں، کپڑے دیں یا کوئی سامان دیں جہیز کے طور پر، صرف لڑکی کو دیں، تو پھر اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور یہ تو عام طور پہ سبھی شادیوں میں ایسا ہوتا ہے، اور اس میں لڑکے والے کو کوئی زائد نفع مل نہیں رہا ہے۔ منع اس وقت میں ہے جب کہ لڑکی والوں سے کوئی مالی نفع لیا جائے، مالی فائدہ اٹھایا جائے۔ جیسے اسی لڑکی کو جو جہیز دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر لڑکے کو بھی کچھ مال اگر دیا جا رہا ہے یا کوئی مالی منفعت ان کو پہنچائی جا رہی ہے، کوئی ہدیہ وغیرہ دیا جا رہا ہے، تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں شبہ ضرور ہے کہ جو کچھ انہوں نے قرض لڑکی والوں کو دیا ہے وہ کہیں قرض کے نفع میں اور قرض کے دباؤ میں آ کر تو لڑکے کو کچھ ہدیہ نہ دے رہے ہوں۔ تو اس لیے جب تک قرض وصول نہ ہو جائے اس وقت تک لڑکی والوں سے کوئی مالی منفعت حاصل نہ کی جائے۔ جہاں تک لڑکی لینا ہے، اور وہ تو ایک شرعی معاملہ ہے اور شادی بیاہ کا عام شادی بیاہ کے معاملات کی طرح سے ہے، اور اس میں مہر دیا جاتا ہے اور لڑکی کو جہیز دیا جاتا ہے، اس میں خود لڑکا کوئی نفع حاصل نہیں کرتا ہے، تو اس لیے یہ سود میں شامل نہیں ہے۔ سود میں شامل ہونے کا شبہ اس وقت میں ہوگا جب لڑکی والوں سے کوئی مالی منفعت حاصل کی جائے، تو لہذا اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک سوال کچھ عورتوں کی طرف سے ہے
ہر سال بعض خواتین عشرے کا اعتکاف کرتی ہیں. ان کو امسال یہ شبہ ہے کہ اگر وہ عشرے کے اعتکاف میں بیٹھیں گی تو درمیانے عشرہ میں ان کو ماہواری شروع ہو جائے، ان کے ماہانہ جو ایام ہیں وہ کہیں شروع نہ ہو جائیں. تو ایسی صورت میں کیا وہ عشرے کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان خواتین کو اپنے ایام، عادت کے ایام معلوم ہیں اور ان کو یقینی طور پر یہ پتہ ہے کہ درمیانے عشرے میں وہ ایام شروع ہو جائیں گے، تب تو پھر ان کو عشرے کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کو نفل اعتکاف کی نیت کرنا چاہیے. اور جتنے دن بھی ان کو پاکی کے ساتھ مل جائیں اتنے دن اعتکاف کر لیں، اور جب ان کے ایام شروع ہو جائیں تو وہ اعتکاف سے اٹھ جائیں. اور اگر وہ باقی کے ایام ان کو زیادہ ملتے ہیں، پورے 10 دن مل جاتے ہیں، تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے، ان کو عشرے کا ثواب مل جائے گا، مصنون اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. لیکن وہ عشرے کا اعتکاف اگر بیٹھیں گی تو ان کو درمیان میں اگر ایسے ایام شروع ہو جائیں تو پھر ان کو اٹھ جانا پڑتا ہے. اور جس دن انہوں نے اعتکاف جس دن ان کو ناپاکی لاحق ہوئی ہے، اس دن اعتکاف کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس دن کی اعتکاف کی قضا روزے کے ساتھ، یعنی ایک روزے کے ساتھ اس دن کی قضا اعتکاف کی بعد میں رمضان کے بعد پاک ہونے کے بعد ان کو کرنا پڑے گا. بقیہ جتنے ایام عشرے کے چھوٹ جائیں گے ان کی قضا ان کے ذمہ لازم نہیں ہے. لیکن نفلی اعتکاف میں فائدہ ہے کہ ہر دن ایک نئے اعتکاف کی نیت سے وہ بیٹھیں گی، اور جب ان کے عادت کے ایام آ جائیں تو پھر ایسی صورت میں ان کو اعتکاف باقی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اعتکاف سے اٹھ جانا چاہیے. اور اگر ان کو یقینی طور سے یہ معلوم نہیں ہے کہ درمیان عشرہ میں ایام شروع ہوں گے، بس ان کو ایک شبہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ پورے عشرے کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتی ہیں. ایک اور سوال ہے کہ ایک عورت اپنے گھر کے کمرے میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے. کمرے سے باہر ہال میں کچھ عورتیں طاق راتوں میں عبادت کرتی ہیں، اور وہاں ایک ماحول ہوتا ہے کمرے سے باہر ہال میں اپنے ہی گھر میں. تو کیا معتکف رہنے والی عورت کو اپنے معتکف سے اور کمرے سے، جس کمرے میں اعتکاف کر رہی ہیں اور جس کمرے کو انہوں نے اپنے مسجد کے طور پر بنایا ہوا ہے، اس کمرے سے باہر نکل کر ہال میں آ کر ماحول میں عبادت میں لگنا اور مشغول ہونا درست ہوگا کہ نہیں درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واضح ہے کہ اس طرح نفلی عبادت کے لیے باہر آنا، اعتکاف کے جگہ سے، معتکف سے یا اعتکاف والے کمرے سے نفلی عبادت کے لیے باہر آنا، یہ ان کے لیے درست نہیں ہے. لہذا اگر وہ آئیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ان کو چاہیے کہ اپنے کمرے ہی میں ساری نفلی عبادتیں انجام دیں. البتہ اگر وہاں فرض کی جماعت ہو رہی ہو تو فرض کی جماعت میں چونکہ جماعت کا ثواب زیادہ ہے، اور جماعت جب گھر میں ہی ہو رہی ہو تو اس جماعت میں حاضر ہونا سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید زیادہ ہے. تو اگر وہ اس کے جماعت کی نماز کے لیے صرف اگر وہاں شریک ہوتی ہیں تو اعتکاف ان کا ٹوٹنا نہیں چاہیے. مگر صرف طاق راتوں کی نفلی عبادت کے لیے ان کو وہاں نہیں آنا چاہیے، اپنے ہی کمرے میں عبادت کرنا چاہیے. ایک اور سوال ہے کہ بعض گھروں میں صرف ایک مرد اور 2-4 مستورات ہوتی ہیں اور وہ بعد جماعت نماز پڑھنا چاہتی ہیں، تو کیا اس طرح سے ایک مرد کو چند عورتوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے باجماعت نماز پڑھنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اور پھر اقامت کون کہے؟ اقامت کہنے کے لیے کوئی مرد دوسرے مرد نہیں ہیں تو کون کہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد جو امامت کرا رہے ہیں ان کی کوئی محرم عورت پیچھے ہے
تب تو ان کے لیے درست ہے کہ پیچھے مستورات جو ہیں وہ اقتدا کریں اور اکیلا مرد جو ہے وہ نماز پڑھائے، تو اس میں یہ معاملہ درست ہے۔ ہاں اگر پیچھے کوئی محرم عورت نہیں ہے، تنہا صرف مرد ہے اور باقی سب غیر محرم عورتیں ہیں، تب تو اس شخص کو امامت کرانا وہاں پر مناسب نہیں ہے، اور بلکہ یہ مکروہ تحریمی کی حد تک منع ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اس کو امامت وہاں نہیں کرانا چاہیے، اور اقتداء عورتوں کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کو اکیلے اپنے نماز پڑھنا چاہیے، اور عورتیں اپنی نماز اکیلی پڑھیں گی۔ اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہو، جیسے محرم عورت اگر ساتھ میں ہے، تو جماعت کے ساتھ ایک محرم عورت بھی اگر ہے اور بقیہ سب غیر محرم عورتیں ہیں، تو ایسا مرد اکیلے مرد کے پیچھے اقتداء کر سکتی ہیں۔ اور ایسی صورت میں اقامت کہنے کے لیے خود جو مرد امامت کرا رہا ہے وہ خود اقامت کہے، امام خود اقامت کہے، یہی طریقہ اصل ہے۔ تو لہٰذا اگر یہاں کوئی دوسرا مرد اقامت کہنے والا نہیں ہے، تو اصل طریقے کے مطابق خود امامت کرانے والے مرد کو اقامت کہنا چاہیے۔ ایک اور سوال یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی عورت ہو پیچھے امام نماز پڑھنے والی، اور اس کو چند پارے اور بڑی بڑی صورتیں یاد ہوں، اور امامت مرد کرا رہے ہوں، تراویح پڑھا رہے ہوں حافظ صاحب، اور تراویح میں وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو اگر تراویح میں دوران تراویح اگر کہیں ان کو سہو ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، تو کیا عورتیں پیچھے سے جو جن کو قرآن یاد ہے وہ لقمہ دے سکتی ہیں کہ نہیں دے سکتی ہیں؟ نیز اسی طرح سے اگر رکعتوں میں بھول ہو جائے، یعنی قاعدہ کرنا تھا اور قاعدہ کیے بغیر کھڑے ہو گئے، یا قاعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، قاعدے میں بیٹھ گئے تو سہو ہو گیا، تو ایسی صورت میں امام کو سہو ہونے کی صورت میں پیچھے عورتیں لقمہ دے سکتی کہ نہیں دے سکتی ہیں؟ تو جواب اس کا یاد رکھیے، یہ تو مسئلہ ایسا ہے کہ جو شاید بہت سے گھروں میں، ہر گھر میں تقریباً پیش آتا ہی ہے یہ مسئلہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت لقمہ دے سکتی ہے۔ عورت کی جو آواز ہے، اصل میں عورت کے لیے لقمہ دینے کا جو حکم فقہاء اکرام نے جو لکھا ہے، طریقہ جو لکھا ہے، وہ عام مردوں کی جماعت کے ساتھ شریک ہونے کی صورت میں لکھا ہے کہ جہاں محرم غیر محرم سبھی عورتیں مرد ہوتے ہیں، اور وہاں عورت کی آواز کو مردوں تک پہنچانا جو ہے وہ عورت کی آواز کا پردہ ہونے کی وجہ سے جو ہے منع کیا جا رہا تھا۔ تو اس وجہ سے حدیثوں میں بھی یہی آیا کہ مرد تو لقمہ دیں گے سبحان اللہ، اللہ اکبر وغیرہ کہہ کر کے، لیکن عورتیں تصفیق کریں گی، یعنی اپنی ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر پیٹیں گی، اور اس سے اشارہ ہو جائے گا مرد کو، امام کو، کہ کچھ سہو ہو رہا ہے، تو وہ اپنی نماز ٹھیک کر لے گا۔ تو یہ طریقہ حدیثوں میں بتایا گیا ہے، اور یہ طریقہ مسنون ہے۔ تو لہٰذا اگر مرد کو، امام کو کچھ سہو ہو رہا ہے قاعدہ اور رکوع اور سجدہ کے متعلق، تو اس میں کوشش یہی کریں کہ تصفیق کے ذریعے سے، جو اصل سنت طریقہ ہے اس کے ذریعے سے ان کو اشارہ دے کر لقمہ دینے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر اس اشارے کو وہ نہ سمجھ رہے ہوں، تو اگر زبان سے، چونکہ گھر میں محرم ہی اکثر ہوتے ہیں، غیر محرم کم ہوتے ہیں، تو لہذا اگر زبان سے وہ اگر سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ دیتی ہیں، تو لقمہ امام کو لینا اور اس لقمے کے مطابق اپنی نماز کو درست کر لینا بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے مرد حافظ صاحب جو قرآن پاک سنا رہے ہیں، اگر ان کو کہیں آیتوں میں بھول ہو جائے، تو اس موقع پر بھی پیچھے حافظ قرآن یا جس کو سورہ یاد ہو، آیت یاد ہو، وہ عورت اگر زبان سے آیت پڑھ کر کے مرد امام کو لقمہ دے اور اس کا قرآن پاک صحیح کرا دے، تو اس سے بھی صحیح قول کے مطابق نماز فاسد نہیں ہوگی، چونکہ عورت کی جو آواز ہے وہ بعض ائمہ کے نزدیک پردہ ہے اس کا، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک اس کا پردہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جہاں احتیاط کی ضرورت ہے، بے ضرورت وہاں پر جو ہے آواز نکالنے کی جہاں ضرورت نہ ہو، وہاں ائمہ کے اس قول پر عمل کیا جائے جس قول میں عورت کی آواز کو پردہ کہا گیا ہے۔ اور جہاں کوئی ضرورت شدیدہ پیش آ رہی ہو، تو ضرورت کے پیش آنے پر پھر اس قول پر عمل کیا جائے جس قول میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ
نہیں ہے۔ تو ضرورت کے مواقع میں اس طرح سے دوسرے قول کے مطابق عورت کو اپنی آواز کے ذریعے سے لقمہ دینا جائز ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ عورت کی آواز کا اصل میں پردہ نہیں ہے۔ احتیاط کے لیے عورت کو اپنی آواز کا پردہ رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ ایک اور سوال کیا ہے بعض مستورات نے کہ گھر میں بعض گھروں میں چھوٹے بچوں سے روزہ رکھوایا جاتا ہے، اور یہ تو شاید ہر گھر میں پایا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے روزہ رکھوایا جا رہا ہے۔ اب وہ چھوٹے بچوں کا تحمل تو زیادہ نہیں ہوتا ہے، ان کا تحمل بہت تھوڑا ہوتا ہے، چنانچہ آدھا دن روزہ رکھا انہوں نے، اور باقی آدھا دن کے بعد ان کا روزہ خود گھر کے عورتوں نے مردوں نے توڑوا دیا، اور یہ کہہ کر توڑوا دیا کہ تمہارا صرف آدھا دن کا روزہ رہے گا، تمہارا آدھے دن کا روزہ ہے۔ اور اس طرح روزہ رکھوا کر گویا ان کو کہتے ہیں کہ صاحب ہم عادت ڈال رہے ہیں تاکہ یہ بچے اسی طرح سے روزہ رکھنے کی ان کو عادت ہو جائے، روزہ رکھنے کا شوق و ذوق ان کے اندر پیدا ہو جائے، اس غرض سے ہم یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سوال ہے۔ تو جواب اس کا یہ کہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں جن کو کچھ شعور اور احساسی نہیں ہے، زیادہ بے شعور بچے ہیں، ان کو اس طرح سے روزہ رکھوانا اور کہنا کہ سب آدھا دن کا تم روزہ رکھو، تو یہ فضول ہے۔ یہ صرف ہمارا شوق ہے، بچوں کا شوق نہیں ہے، یہ ہم اپنا شوق پورا کر رہے ہیں۔ ایسا بالکل بے شعور بچوں کو اس طرح روزہ رکھوانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس میں تو صرف ریا اور نمود یا یہ کہ صرف اپنا شوق پورا کرنے والی بات ہوگی۔ ہاں، باشعور بچے ہیں، اگر بڑے بچے ہیں، باشعور بچے ہیں، نابالغ ہیں لیکن باشعور بچے ہیں اور سمجھتے ہیں ہر چیز کو، شرعی احکام کو سمجھتے ہیں، جیسے 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو گویا 7 سال کی عمر سے شعور پیدا ہو گیا، اور 10 سال تک ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ صرف کہہ کر زبانی ترغیب سے ان کی نماز پڑھوائی جائے، اور اس 10 سال تک، 7 سال سے 10 سال تک کے عرصے میں ان کو نماز کی عادت ہو جانی چاہیے۔ جب نماز 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اب اتنی اجازت ہے کہ اب ان کو مار بھی سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ تعلیم کا دور ہے، تربیت کا دور ہے۔ اور اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا ان کو صرف زبانی کہہ کر کے عادت ڈالنا تھا۔ تو دیکھیے گویا 7 سال سے 10 سال تک کی عمر میں نماز کی عادت ڈالنے کے لیے ان کو زبانی ترغیب کے ذریعے سے ان کو نماز پڑھوایا جا رہا تھا۔ تو یہ بھی تو ایک عرصہ ہے کہ جس میں شعور کا ہے اور عادت ڈالنے کا عرصہ ہے، تو جس طرح اس عرصے میں نماز کی عادت ڈالنے کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے، تو اس عرصے میں اگر بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے 7 سال سے 10 سال تک کی عمر میں، تو بہرحال یہ اچھی چیز ہے، عادت ڈالنے کے لیے یہ کوئی برا نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس میں تحمل ان کا نہ ہو پائے تو ان کا روزہ توڑوانے میں بھی کوئی برا نہیں ہے، چونکہ ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ مکلف نہیں ہوئے ہیں۔ تو 7 سال سے 10 سال تک کی عمر میں اگر وہ روزہ ان کا توڑ بھی جاتا ہے، توڑ دیتے ہیں، تو زیادہ لعنت ملامت ان کو کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ابھی تو یہ عادت پڑھنے کا ایام ہے۔ ہاں، 10 سال کے بعد اگر وہ بچے بالغ اگرچہ نہیں ہیں لیکن 10 سال کے بعد ان کی روزوں کی عادت نماز کی طرح سے ایسا پڑ جانی چاہیے کہ وہ خود روزہ رکھیں، اور اگر وہاں روزہ نہیں رکھتے ہیں تو عادت ڈالنے کے لیے ان کے ساتھ تھوڑی بہت سختی بھی اپنائی جا سکتی ہے، ہلکی سی سختی بھی اپنائی جا سکتی ہے، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے یہ ان کی عادت اچھی پختہ ہو جائے، اور بالغ ہونے کے بعد بلا چون و چرا وہ روزہ رکھ سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ تو لہذا 10 سال کے بعد ان کو تھوڑا بہت سختی کے ساتھ عادت ڈال سکتے ہیں، اور اگر وہ بلا عذر روزہ توڑتے ہیں تو تھوڑا بہت ان کو تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، چونکہ ابھی وہ نابالغ ہیں، اور نابالغ ہونے کی صورت میں مکلف بھی نہیں ہیں، تو ان کو صرف عادت ڈالنے کے لیے اور ان کو جو ہے تھوڑا سختی کے ساتھ اور بلا عذر روزہ توڑنے پر تھوڑی تنبیہ کے ساتھ ان کو چلاتے رہنا چاہیے۔ جب وہ بالکل بالغ ہو جائیں تو اس وقت تک انشاءاللہ ان کی عادت ایسی پکی ہو جائے گی کہ اب آپ کو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ پڑے اور کہنا بھی نہ پڑے، روزہ اور نماز وہ خود سے رکھنے لگ جائیں۔ تو 15 سال سے پہلے بالغ ہونے سے پہلے تک اس طرح رفتہ رفتہ اور دھیرے دھیرے بتدریج عادت ڈالنی چاہیے بچوں کے اندر روزہ رکھنے کی۔ تو اس طرح ہم نے 3 مرحلے آپ کے بتائے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے بالکل بے شعور بچوں کا، چھوٹے سے بچے ہیں، اور دوسرا مرحلہ ہے شعور والے بچوں کا، نابالغ بچے، اور تیسرا مرحلہ ہے شعور پیدا ہو جانے کے بعد بالغ ہونے تک کا مرحلہ ہے۔ تو یہ 3 مرحلوں میں بچوں کے ساتھ کس طرح ہم کو نماز روزے کی متعلق سلوک اور معاملہ اور کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے،
یہ میں نے ہلکے سے انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیا. امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دیں. ایک اور سوال کسی نے کیا ہے کہ موبائل میں قرآن پاک رکھنا، ڈاؤن لوڈ کرنا اور موبائل میں رکھنا، اور پھر بلا وضو اس کو چھونا موبائل کو، درست ہے کہ نہ درست ہے؟ تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا ابتلا ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ سوال ہے کہ موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسی ہی تو ناجائز نہیں ہے، فی نفسی جائز ہے. موبائل میں آپ قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. فی نفسی تو کوئی برا نہیں ہے. برائی جب پیدا ہوتی ہے جب آپ اس موبائل کا غلط استعمال کریں گے، کہ جب اس طرح اس میں قرآن پاک رکھ کر پھر موبائل کا غلط استعمال کریں گے تو پھر قرآن پاک کی بے ادبی ہوگی. تو اگر آپ نے قرآن پاک اس میں ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور رکھا ہے اور اس کو پڑھتے ہیں تو پھر قرآن پاک کی وجہ سے اس موبائل کا استعمال صحیح کیجیے. اب موبائل قرآن بھی رکھا ہوا ہے اور موبائل کو آپ لے کے بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، قرآن پاک اس میں رکھا ہوا ہے اور موبائل کو آپ نیچے زمین پہ پھینکے ہوئے ہیں. قرآن پاک رکھا ہوا ہے، موبائل کو ہاتھوں پیروں میں روند رہے ہیں، اور قرآن پاک اس میں ہے لیکن اس کی بے ادبی بہت ساری ہو رہی ہے. یہ منع ہے. تو اس میں قرآن پاک کی بے ادبی ہو رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جب اس میں قرآن رکھا ہوا ہے تو بے ادبی نہ کریں، ادب کریں. یہ ایسا ہوا جیسا کہ مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ ایک کارٹون ہے، ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن بھی اس میں رکھا ہوا ہے. اب آپ اس ڈبے کا کیسا احترام کریں گے؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ڈبے میں سامان ہے، تو سامان کو کہیں چپلوں کی جگہ تو نہیں رکھ دیتے؟ ہاں، صرف سامان ہوتا، آپ چپلوں کی جگہ رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے، لیکن ان سامانوں کے ساتھ قرآن پاک بھی اس ڈبے میں ہے، تو اب آپ اس ڈبے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ تو یہی طریقہ ہے بالکل موبائل کا، کہ موبائل میں ہیں تو بہت ساری چیزیں لیکن اس میں قرآن پاک بھی ہے. تو قرآن پاک کی وجہ سے آپ کو اس موبائل کا استعمال صحیح کرنا پڑے گا. اب قرآن بھی رکھا ہوا ہے، اس میں فلم دیکھ رہے ہیں، ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں عورتوں کی، اور یوٹیوب پر بہت سارے ایسے فضول اور بکواس اور بیہودہ چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس میں کھیل دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے گیمز اس میں کر رہے ہیں. تو پھر یہ قرآن پاک اس میں موجود رہتے ہوئے اس کو اس طرح غلط استعمال کرنے میں قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی ہے. تو یا تو آپ وہ چیزیں بند کیجیے جس سے بے ادبی ہو رہی ہے، یا پھر قرآن پاک اس میں سے نکال دیجیے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات، چھونے کا مسئلہ جہاں تک ہے، کہ دیکھیے کہ جب قرآن پاک بند ہے، آپ کا ایپ قرآن پاک کا قرآن کا ایپ جو ہے وہ بند ہے، تو اسکرین پر کچھ نہیں ہے، اسکرین کالی ہے، یا اسکرین پر دوسری چیزیں ہیں. اب جو قرآن پاک ہے وہ بند ہے، ایپ کے اندر ہے، چھپا ہوا ہے. تو یہ ایسا ہوا جیسا کہ قرآن پاک کو ایک غلاف میں اور کپڑے میں لپیٹ دیا گیا، یا ایک کارٹون یا ایک باکس میں رکھ دیا گیا. تو جب قرآن پاک کو کسی کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، غلاف میں لپیٹ دیا جاتا ہے، یا ایک کارٹون میں بند کر دیا جاتا ہے، تو جیسا آپ اس کارٹون کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، اور غلاف لپٹے ہوئے قرآن کو جیسے آپ بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، ایسے اس قرآن کو بھی جب قرآن پاک اس ایپ کے اندر بند ہو گیا ہو اور اسکرین پر موجود نہ ہو، سامنے نظر نہ آ رہا، کھلا ہوا نہ ہو، اور تو ایسی صورت میں اس موبائل کو بغیر وضو کے آپ چھو سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے قرآن کا ایپ کھول دیا اور اسکرین پر قرآن پاک کا صفحہ آ گیا، تو یہ ایسا ہوا جیسا کہ کھلا ہوا قرآن مجید سامنے رکھا ہوا ہے. تو کھلا ہوا قرآن مجید کو آپ جب بلا وضو نہیں چھو سکتے، اسی طرح سے اسکرین پر موبائل کے آیا ہوا قرآن کھلا ہوا ہے اور اس کے اوپر صفحہ کھلا ہوا ہے، تو اب ایسی حالت میں بغیر وضو کے قرآن پاک کو موبائل کو چھو نہیں سکتے جس کی اسکرین پر قرآن آ گیا ہے. تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. ایک اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ فرض یا سنت یا نفل کا سلام پھیر دینے کے بعد اگر کوئی سجدے میں جا کر صرف سجدہ، نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر دیا، اب صرف سجدے میں جا رہے ہیں، اور صرف سجدے میں جا کر سجدے کی حالت میں دعا مانگتے ہیں. بہت سے لوگ کبھی دونوں ہاتھوں کو سجدے کی طرح سے زمین پر، ہتھیلیاں زمین پر رکھ کے سجدہ کر کے دعا مانگتے رہتے ہیں. کچھ لوگ الٹی ہتھیلیاں الٹی کر لیتے ہیں دعا کی طرح سے،
سجدے میں بھی اور وہاں اس میں دعا مانگتے ہیں، تو بہرحال سجدہ کرتے ہیں صرف ایک سجدہ طویل کرتے ہیں اور اس میں دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں وغیرہ، یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے کہ سجدہ دعائیہ مشروع نہیں ہے، یعنی اس کا ثبوت نہیں ملتا احادیث وغیرہ سے، صحابہ کرام سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، احادیث سے اس کا کوئی ثبوت ہمیں ملا نہیں ہے۔ سجدہ دعائیہ فی نفس ہی یہ کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن جب اس کا ثبوت نہیں ہے تو ایسی چیزوں کو کرنے میں آگے چل کر ایک رسم اور رواج بن جاتا ہے، وہی چیز بدعت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا مانگنا ہے آپ کو تو سیدھے بیٹھ کے دعا مانگے، رو دھو کے سیدھے بیٹھ کے آرام سے دعا مانگے۔ یہ دعا کا اصل طریقہ ہے ہاتھ اٹھانا ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہتھیلیاں چہرے کی طرف ہونا چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو تو اچھا ہے، اور ہتھیلیاں چہرے کی جانب میں ہو، اور دعا مانگی جائے، دیر تک دعا مانگ سکتے ہیں۔ جہاں تک سجدے میں دعا مانگنا اور دعا کے قبول ہونے کا جو ذکر احادیث میں آتا ہے، وہ سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کی حالت میں سجدے میں گئے ہوئے ہوں، رکوع کر کے سجدے میں جاتے ہیں جیسے، تو سجدے میں وہاں پر دعا مانگنا چاہیے۔ یہ اصل ہے جو روایتوں میں سجدے کی حالت میں دعا کے قبول ہونے کا ذکر جو آیا ہوا ہے، وہ نماز کا سجدہ ہے، نماز کی حالت میں سجدے میں دعا مانگنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نماز میں جب آپ سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں یا نماز میں کسی بھی حالت میں دعا مانگ رہے ہیں، تو وہ اپنے الفاظ میں مانگنے کے بجائے عربی کے الفاظ ہونا چاہیے، قرآن میں آئے ہوئے الفاظ یا احادیث میں آئے ہوئے الفاظ، وہ الفاظ میں آپ دعا مانگیں گے۔ اگر اپنے لوگوں سے کہے جانے والے چیزیں اگر آپ نماز میں مانگتے ہیں اللہ سے بھی، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جو چیز لوگوں سے مانگی جاتی ہے وہ اگر آپ نماز میں مانگتے ہیں تو اس کو جو ہے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے لوگوں سے کہنے کی چیز ہے کہ جناب علی میرا فلاں عورت سے نکاح کر دیجئے، فلاں عورت سے میرا رشتہ کر دیجئے، یہ لوگوں سے کہنے کی چیز ہوتی ہے۔ اب اس کو آپ نماز میں کھڑے ہو کر کے اللہ پاک سے اس طرح کی دعا نماز میں مانگ رہے ہیں، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیے نماز میں، سجدے میں جا کر کے، تو قاعدے میں بیٹھ کر کے، جو حدیثوں میں جو دعائیں آئی ہوئی ہیں، قرآن میں جو دعائیں آئی ہوئی ہیں، اس میں ساری بھلائیاں ہماری موجود ہیں، ساری حاجتوں کی دعائیں اس میں موجود ہیں، تو وہ دعا مانگتے ہیں اگر نماز کی حالت میں، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر لوگوں سے کہی جانے والی چیز مانگتے ہیں، یا اسی طرح سے اردو میں دعا مانگتے ہیں، تو اردو میں بھی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی دعا مانگنا نماز میں صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے عربی کے الفاظ یاد کریں اور نماز کی حالت میں مانگیں سجدے میں، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ کو اردو میں دعا مانگنا ہے تو نماز کے بعد سلام پھیر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیے۔ ایک سوال اور کچھ مستورات نے کیا ہے کہ اگر مکان میں، گھر میں، جہاں پر جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے، بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد ہیں گھر پہ، وہ اگر جماعت سے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کمرہ بھر گیا ہے، تو کیا دوسرے کمرے میں بھی صفیں باندھ سکتے ہیں یا اوپر کی منزل میں صفیں بنا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ کہ بالکل بنا سکتے ہیں، کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پر ہو گئی، اب مزید کوئی جگہ نہیں ہے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو ظاہر ہے کہ اوپر کی منزل میں بھی کھڑا ہونا بالکل درست ہے اقتدا، اگر ایک ہی مکان ہو، تو مکان ایک ہی ہو، فاصلہ نہ ہو، تو پھر اوپر کی منزل میں بھی جماعت بنائی، صفیں بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس جہاں پر جس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کمرے سے دوسری منزل تک جو فاصلہ ہے، صرف زینے کے سوا اور کوئی فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے۔ زینہ تو ایک مجبوری کی چیز ہے، سیڑھیاں ہیں وہ ایک مجبوری کی چیز ہے، تو سیڑھیوں تک، یہاں سے نچلے کمرے میں صفیں سیڑھیاں تک ہوں، اور اوپر جو ہے منزل میں سیڑھیوں کے بعد سے ہی صف لگ جائے، تو اتصال الصفوف ضروری ہے۔ ورنہ کہیں بھی اوپر کی منزل میں آپ کسی بھی کمرے میں کھڑے ہو گئے اور نیچے کی منزل میں کسی بھی کمرے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی جا رہی ہے، تو اس طرح سے فصل بہت درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اقتداء درست نہیں ہوتی ہے۔ تو اقتداء کرنے کے لیے فاصلہ درمیان میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی یہی شکل ہے کہ نچلی منزل کے صفیں سیڑھیاں تک ہوں اور اوپر کی منزل میں سیڑھیوں سے صف شروع ہو جائے، اس سے اتصال ہو جاتا ہے۔ اور اگر نچلی کی منزل میں ہی دوسرے کمرے میں صفیں بنا رہے ہیں تو وہاں بھی درست ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات اس کا خیال رکھیں کہ جو بھی کھڑے ہوں، جس کمرے میں بھی کھڑے ہوں، امام سے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے،
امام سے آگے کوئی کمرہ ہے تو وہاں جا کے کھڑے ہوں گے، اقتدا درست نہیں، آپ کی نماز الگ ہو گئی، امام کی نماز سے آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور نماز نہیں ہوگی۔ اگر امام کی طرح سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام کی تابعداری میں، امام سے آگے ہو کر کے، تو نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مسائل کی مجلس کو قبول فرمائیں اور اس میں خیر و برکت پیدا فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا سکے اور ہمارے لیے اجر و ثواب کا اللہ پاک اس کو ذریعہ بنائیں، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ سامعین اکرام سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آخری عشرہ ہے، دعاؤں کا عشرہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کے بہت سے مواقع آپ کو ملتے ہیں اور بہت سی مستورات اعتکاف میں بھی ہیں، تو اس بندے ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور اخلاص نصیب ہو اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم اللہ کی رضا کے ساتھ حسن خاتمہ سے دنیا سے جائیں، تو ہمارے لیے اس کی خاص دعا فرمائیں۔ اور سامعین کرام، آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو، اور جو دیگر آپ کی متعلقات ہیں ان کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں، اس سے ہم کو اپنا یوٹیوب چینل چلانے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے گزارش ہے کہ اس کے سبسکرائبر بنائیں اور تاکہ ہم آسانی سے یہ نظام اپنا چلا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔